بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى وعلى آلہ المجتبى وعلى اصحابہ المقتنع وعلى من اتبع بهداه، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ وقال تعالى: فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه۔ صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ بزرگان محترم، علماء دین متین، نوجوانان ملت اسلامیہ، اسلام کے عظیم الشان فرائض میں سے بیت اللہ شریف کا حج یہ اسلام کا تکمیلی فریضہ ہے۔ جب دین مکمل ہو چکا تھا، رب تعالیٰ نے آخر میں حج فرض فرمایا۔ ہجرت کے 90 سال آخر میں مشہور اور راجح قول کے مطابق حج کی فرضیت کی آیت نازل ہوئی، جو قرآن کریم کی آیت خطبہ مسنونہ میں تلاوت کی گئی۔ حضرت رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو امیر الحج بنا کر ہجرت کے 90 سال حج کے لیے روانہ فرمائے۔ پھر اس کے بعد 10ویں سال، ہجرت کی 10ویں سال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج فرمایا۔ حج کی فرضیت، حج کی فضیلت، حج کے مسائل اور نہ کرنے پر وعیدیں قرآن و سنت میں بڑی تفصیل کے ساتھ، بڑے اہتمام کے ساتھ بیان کی گئی ہے۔ حج کے معنی ہوتے ہیں ارادہ کرنا۔ لغت میں حج کے معنی ہے ارادہ کرنا۔ اصطلاح شریعت میں مخصوص ایام میں مخصوص ہے تو شکل اور مخصوص لباس کے ساتھ مخصوص مقام پر مخصوص عبادتوں کا قصد کرنا، یہ حج کہلاتا ہے۔ ماہ ذی الحجہ میں حج ہوتا ہے، اس کے ایام طے ہے، اس کا یونیفارم طے ہے، اس کے اذکار، اشغال، وظائف، پڑھنے کی چیزیں اور جانے کے مقامات کے اتنے بج کر اتنے منٹ پر یہاں سے مقام چھوڑ دینا ہے، وہاں پہنچ کر اتنا وقت ٹھہرنا ہے۔ یہ منا اور مزدلفہ اور عرفات اور پھر طواف وداع، یہ وہ سارے اعمال ہیں جو خاص ایام میں ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ سال بھر اس مقام پر جائیے، اسے حج نہیں کہتے۔
سال بھر آپ وہ اعمال کریے اسے حج نہیں کہتے، سال بھر وہ لباس پہنیے اسے حج نہیں کہتے، اس مقام کو چھوڑ کر کسی اور مقام پر جائیے اسے حج نہیں کہتے۔ حج ایک عاشقانہ عبادت ہے۔ بات چل رہی ہے حج کی اس لیے کہ اشہر حج شروع ہو چکے ہیں اور حج کی فرضیت کو جاننا سمجھنا ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت علی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جس کے پاس سامان سفر اور سفر کی سواری موجود ہو، نہ بیماری ان سے روکے نہ ظالم جابر بادشاہ اسے روکے، پھر وہ حج کو نہ جائے تو وہ چاہے تو یہودی ہو کر مرے، وہ چاہے تو نصرانی ہو کر مرے۔ حج کی فرضیت اتنی لازمی و ضروری ہے کہ جس پر حج فرض ہو گیا ہے اسے جانے میں جلدی کرنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جلدی کرو، جس پر حج فرض ہو گیا ہے وہ فریضہ حج کی ادائیگی میں پتہ نہیں کون سی رکاوٹ پیش آئے، بیماری، مصائب، پریشانیاں، آسمانی سلطانی آفتیں کیا بیچ میں آ جائیں گی پتہ نہیں۔ اور جب حج فرض ہو جاتا ہے اور فریضہ حج کی ادائیگی نہیں کی ہے تو اللہ رب العزت کی وہ ناراضگی کا مستحق ہوتا ہے۔ حج کس پر فرض ہوتا ہے؟ وہ جس کی بیٹیوں کا نکاح ہو گیا، وہ جس کے بیٹے سیٹل ہو گئے، وہ جس کا اپنا گھر بن گیا، اب کسی کام کا نہیں رہا تو چلو حج کو چلتے ہیں، اس پر نہیں ہوتا ہے حج فرض۔ حج کی فرضیت کے لیے لازمی و ضروری ہے کہ اپنے گھر سے نکلے، 5 دن وہاں رہے اور واپس آئے، اس بیچ اس کے گھر والے بھوکے نہ رہے۔ اگر کسی کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ اپنے گھر سے مکہ مکرمہ پہنچے، وہاں کے 5 دن کے اعمال اور ارکان اور وہاں کے کھانے پینے کے اخراجات اور واپس آئے، اس بیچ گھر والے بھوکے نہ رہے، جس کے پاس اتنا پیسہ ہے اس پر حج فرض ہے۔ حج بیٹے پر فرض ہو رہا ہے کیونکہ بیٹے نے کمایا ہے اور وہ ابا کو بھیج رہا ہے۔ لوگ کیا کہیں گے؟ ابا کو بھیجنے سے پہلے خود چلا گیا، ابا پر حج فرض نہیں تھا، وہ نفل حج کرنے چلے ہیں، اور بیٹا جس پر حج فرض ہے یہ بغیر حج کے مر رہا ہے۔ ایسے شخص کے بارے میں صاف اعلان ہے، وہ چاہے تو یہودی ہو کر مرے، وہ چاہے تو نصرانی ہو کر مرے، اس لیے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر وہ نہیں چل رہا ہے۔ یہ دھمکی آمیز کلمات ہے حضرت رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان صادق سے۔ لہذا فریضہ حج کے بارے میں سنجیدہ ہو جانا چاہیے، فکر مند ہو جانا چاہیے۔ حج کی فرضیت کی جو آیت مبارکہ ہے اس کا آغاز کیسے ہوتا ہے سنیے۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ آغاز ہوتا ہے وَلِلَّهِ، پھر ہے عَلَى النَّاسِ، اس کے بعد حِجُّ الْبَيْتِ۔ ہر زبان کا اپنا ایک لہن، ایک انداز ہوتا ہے، جملوں کی بناوٹ اور اس کا آغاز اور اس کے بعد کس کے بعد کیا آئے ایک طریقہ ہوتا ہے۔ اردو زبان کا طریقہ یہ ہے کہ میں نے شربت پیا، تو اس میں سبجیکٹ پہلے آ گیا میں، اس کے بعد آبجیکٹ ہوتا ہے شربت، اس کے بعد ورب ہوتا ہے پیا۔ انگلش کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے سبجیکٹ ہوتا ہے، پھر ورب ہوتا ہے، پھر آبجیکٹ ہوتا ہے۔ عربی زبان کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے ورب ہوتا ہے، پھر سبجیکٹ ہوتا ہے، پھر آبجیکٹ ہوتا ہے، فعل فاعل مفعول۔ یہ زبان و ادب کے طریقے ہیں، جملے ایسے بنتے ہیں۔ یہاں جو صاف انداز تھا عربی قاعدے کے مطابق، اس میں حج البیت پہلے نمبر پر آتا ہے، حج البیت پہلے نمبر پر، اس کے بعد ہوتا ہے علی الناس، اس کے بعد ہوتا ہے للہ۔ لیکن رب تعالیٰ نے عام مشہور قاعدے کے مطابق آیت میں جملے نہیں استعمال فرمائے، بلکہ جو لفظ تیسرے نمبر پر آتا ہے اسے پہلے نمبر پر بیان کیا۔ للہ آخر میں ہونا چاہیے تھا، اسے پہلے بیان کیا وللہ۔ اس کے بعد جو دوسرے نمبر پر آنا چاہیے تھا وہ دوسرے پر ہے علی الناس، اور جو پہلے نمبر پر ہوتا ہے عربی کے گرامر کے مطابق وہ آیا ہے
تیسرے نمبر پر حج البیت. یہ جو تقدیم و تاخیر کا مسئلہ ہے، جملے میں بعد میں آنے والی چیز جو پہلے آ جاتی ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، ایسے ہی نہیں ہو جاتا اتفاق سے، بلکہ رب تعالیٰ کسی چیز کو پہلے بیان کرے، کسی چیز کو بعد میں بیان کرے، تو یہ رب تعالیٰ کے کلام میں عظیم حکمتیں ہوتی ہے، بندوں کے لیے اس میں عظیم اشارے ہوتے ہیں. قرآن کریم کہتا ہے وَلِلَّهِ، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، علی الناس، بندوں پر، حج البیت، بندوں پر فرض ہے حج البیت، بیت اللہ کا حج. سب تو حج بیت اللہ میں سب سے پہلا فریضہ ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرنا. وَلِلَّهِ، حاجی صاحب کہلانے کے لیے حج نہیں کرنا ہے، لوگوں کے درمیان واہواہی بٹورنے کے لیے نہیں کرنا ہے. حج اس لیے نہیں کرنا ہے کہ جتنے لوگوں سے قرض لیا تھا، ادھار لیا تھا، جتنے لوگوں کو ٹوپی پہنائی تھی، دھوکہ دیا تھا، اب سب کلین ہو جائے. حاجی صاحب آئے ہیں صاف شفاف ہو کر، یہاں سے پھر نیا آغاز، دھوکہ دہی کا نیا ابتدا، نیا آغاز ہونے جا رہا ہے، کیونکہ سب صاف ہو کر آئے ہیں. اس کے لیے نہیں کرنا ہے، حج کرنا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے. وَلِلَّهِ، اس لیے وہ 5 دن اور اس میں پیسے کا انتظام اور صحت اور وہ طریقے سلیقے اور دعائیں سیکھنا، ان سب سے پہلے کرنے کی جو چیز ہے وہ ہے اپنی نیت کی اصلاح، کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے حج ہو. جس کی نیت اللہ کو راضی کرنے کی ہوگی، پھر قرآن و سنت میں حج کے جتنے فضائل اور حج کر کے آنے والے کے لیے جتنے وعدے ہیں وہ سارے وعدے پورے ہیں. لیکن اگر نیت میں خطرہ ہے اور نیت میں بگاڑ ہے تو پھر وہ وعدے جو قرآن و سنت میں کیے گئے ہیں وہ پورے نہیں ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ حج بیت اللہ میں اور عمرے میں جتنا بندہ خرچ کرتا ہے اسے ایسا ثواب ملتا ہے جیسے جہاد فی سبیل اللہ میں خرچ کیا ہے. اللہ کی راہ کے جہاد میں 1 روپیے کے خرچ کرنے کا ثواب 700 گنا بڑھ جاتا ہے. حج اور عمرے کا بھی ایسا ہی ثواب ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے، میں نے پوچھا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے مرد حضرات تو افضل ترین اعمال جہاد کے فریضے انجام دے رہے ہیں، ہم نہ کریں؟ اولم نجاہد، کیا ہم نہ کریں آپ لوگوں کے ساتھ جہاد؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے لیے سب سے افضل جہاد حج بیت اللہ ہے. ایک حدیث میں فرمایا کہ بوڑھوں کے لیے، معذوروں کے لیے اور عورتوں کے لیے افضل ترین جہاد حج ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج کے بعد حج، عمرے کے بعد عمرہ کرو، اس لیے کہ ایک حج دوسرے حج کے درمیان کے سارے گناہوں کے لیے کفارہ بن جاتا ہے. ایک عمرہ اپنے سے پہلے عمرے کے درمیان ہوئے جتنے گناہ ہیں ان سب کے لیے کفارہ بن جاتا ہے. تو اس کے فضائل عظیم و شان. جتنا ہم خرچ کریں گے دیار مقدس پر، جس مقصد سے کریں گے، ہم تجارت کا سامان خریدے اس نیت سے کریں کہ یہاں کے رہنے والوں کی اعانت اور مدد ہو رہی ہے، جتنا وہاں خرچ ہوگا اپنی ذات پر، دوسروں پر، اس کا کئی گنا رب تعالیٰ دنیا میں بھی ہمیں لوٹائیں گے، اور آخرت کا اجر و ثواب تو 700 درجے گنا، 700 گنا بڑھ جاتا ہے. حج بیت اللہ اسلام کی تکمیل کا فریضہ ہے، اور وہاں پہنچ کر کرنے کے جو کام ہیں اس کی حکمت کیا ہے، اس کی حکمت شرعیہ کیا ہے، یہ انتہائی اہم ہے. کیوں پہنچایا جا رہا ہے؟ وادی منا میں وہ لیلۃ الترویہ ہمیں کیا پیغام دیتی ہے، یوم الترویہ ہمیں کیا سبق دے رہا ہے، پھر اس کے بعد یوم لیلۃ العرفہ میں ہمیں کیا سوچنا ہے، اور یوم عرفہ میدان عرفات میں کھڑے ہو کر کیا عزائم کرنے ہیں، پھر یوم النحر کو جب جانور کے گلے پر چھری چلے، جب ہمارے عزائم کیا ہو، ہماری نیتیں اور ارادے کیا ہو، وہ شیطان کو کنکری مارنے کا عمل کیوں کرایا جا رہا ہے؟ یہ کوئی ایک ڈرامہ ہے محض کہ کعبۃ اللہ کے چکر لگاؤ، یہاں سے دوڑ کے وہاں جاؤ اور وہاں سے یہاں آؤ اور رات گزارو اور نماز اور دعا کر لو اور بس ختم ہو گیا؟ بلکہ ایک عظیم الشان تاریخ ہے، اس کے پیچھے عظیم مقاصد ہے. وہاں حاضر رہنے والوں کے لیے کرنے کے کچھ کام، جو لوگ وہاں نہیں حاضر ہو سکے اپنے اپنے مقامات پر ہے ان لوگوں کے کرنے کے کام،
وہ راتوں کو مزاج کیا ہونا چاہیے؟ ذی الحجہ کی ایک تاریخ سے یہ جو 9 دن معزز اور محترم ہیں، یہ جو 10 راتیں ہیں جن کی قرآن کریم کے اندر قسم کھائی گئی ہے، یہ 10 راتیں، یہ 9 دن کیوں معزز و محترم ہیں؟ ان کے روزے کیوں فضیلت والے ہیں؟ یہ سال کے آخری مہینے میں رب تعالی ہم سے کیا کروانا چاہتے ہیں؟ نئے سال کے آغاز سے پہلے ہمیں کس کام کے لیے تیار کیا جا رہا ہے؟ اسلام کا ہر عمل عظیم الشان حکمتوں پر مبنی ہوتا ہے۔ یہ ہمارا رکوع کرنا، یہ سجدہ کرنا، یہ اللہ کے حضور دو گانا ادا کرنے کے لیے جمعہ کے موقع پر بڑی مسجد میں پہنچنا، یہ سب کے سب شریعت مطہرہ کے عظیم الشان مقاصد اپنے اندر لیے ہوتے ہیں۔ مسلمان کو چاہیے کہ یہ ان اعمال کا شعور حاصل کرے، اس کے دلائل بھی ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ اعمال کے دلائل کہاں ہیں، قرآن کریم میں کہاں ہے، احادیث صحیحہ میں کہاں ہے، ان کے دلائل کا بھی ہمیں علم ہونا چاہیے۔ یہ اعمال کیسے صحیح طریقے سے ادا ہو، اس کے آداب بھی پتہ ہونے چاہیے، ان اعمال میں نقص اور کمی کہاں سے آ جاتی ہے، ان اعمال سے ہمیں بچنا چاہیے، اس کا بھی علم حاصل ہونا چاہیے، اور یہ کیوں کرایا جا رہا ہے، اس کی حکمت کیا ہے، اس سے اسلامی مشن کے اوپر کیا فرق پڑتا ہے، ایک مسلمان کی اسلامی زندگی میں ان اعمال سے کیا تبدیلیاں آنی چاہیے۔ حج کو جانے سے پہلے انسان کیسا تھا، حج سے آنے کے بعد اب اس کے دیکھنے میں، اس کے بولنے میں، اس کی تجارت میں، اس کی ملازمت میں کیا تبدیلی ہونا چاہیے۔ اسلام کے تکمیلی فریضے کی ادائیگی کے بعد اب حاجی کن تبدیلیوں کے ساتھ واپس آئے؟ کیوں کہا گیا ہے کہ جس نے حج کیا ایسا کہ اس میں گناہ بھی نہیں کیا، ایسا کہ اس میں فحش گوئی فحش کلامی بھی نہیں کی، رجع کیوم ولدتہ امہ، ایسے لوٹتا ہے جیسے آج اس کی ماں نے اسے پیدا کیا، بالکل گناہوں سے پاک و صاف لوٹ رہا ہے۔ کیوں لوٹ رہا ہے؟ وہ کیا چیز اس کے اندر داخل ہوئی ہے؟ اب حاجی کو کیسے زندگی گزارنا چاہیے آنے کے بعد، یہ ساری چیزیں جانے سے پہلے سیکھنے کی ہے۔ یقیناً اعمال ظاہرہ کی ہے تو شکل بھی سیکھنا ہے کہ لباس احرام کیسے باندھنا ہے، اس کی نیت کیا ہوتی ہے، اس کی ترتیب کیا ہوتی ہے، یہ ٹریننگ کی کلاسز میں برابر سکھایا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ سب سے پہلے اپنی نیت کی اصلاح کرے۔ یہاں سے الحمدللہ حج کی ادائیگی تک اور ذی الحجہ تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت، ان کی یاد، ان کی تاریخ دہرائی جاتی رہے گی، اعمال حج پر گفتگو ہوتی رہیں گی، اس کی فرضیت کے اعمال بتائے جائیں گے۔ اشہر حج شروع ہو جاتے ہیں ماہ شوال سے، رمضان المبارک سے ہم ہو کر آئے، اب شوال کے مہینے سے حج کے مہینے شروع ہو جاتے ہیں کہ یہاں اس کی تیاریاں ہیں، اس کے عزائم ہیں۔ جن لوگوں نے ابھی تک نیت نہیں کی ہے حج کی، کوشش نہیں کی ہے، یاد رکھیں حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا صاف اعلان ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس کو کسی مرض نے نہیں روکا، جس کے پاس پہنچنے کے لیے سامان ہے، بادشاہ ظالم کی طرف سے رکاوٹ نہیں ہے، اب ایسا شخص اگر اس نے حج نہیں کیا یا پھر حج کو جانے کے لیے کوشش نہیں کی، ایسا شخص یہودی ہو کر یا نصرانی ہو کر مر رہا ہے۔ تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنا جائزہ لیں، اپنے بجٹ کا، اپنے اکاؤنٹ میں جو پیسے ہیں، اپنے جو پیسے رکھے ہوئے ہیں اس کا خاکہ بنائیں، دیکھیں کہ ہمارے جانے اور آنے کے پیسے، وہاں رہنے کے پیسے ہمارے پاس ہے، اس بیچ ہمارے گھر والے بھوکے تو نہیں رہنے والے ہیں۔ اگر کسی کے پاس اتنی سکت ہے اور اس نے حج فرض ادا نہیں کیا ہے تو اب اس پر حج فرض ہو چکا ہے، اسے جانا چاہیے۔ 40 دن والے بھی جا رہے ہیں، 20 دن والے بھی جا رہے ہیں، 10 دن والے بھی جا سکتے ہیں کہ 10 دن، اس لیے کہ زیادہ رہنے کے لیے آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، 10 دن کے لیے جا رہے ہیں، 5 دن 4 دن یہاں کے، بقیہ دن مدینہ منورہ حاضری کے، اور پھر واپسی ہو گئی۔ اتنے بھی اگر پیسے ہیں اور بیٹھے ہوئے اپنے گھر میں اپنا کاروبار بناتے ہوئے اور اپنے گھر بار کی مرمت کرتے ہوئے، یاد رکھے جنت کا گھر تیار نہیں ہو رہا ہے، ایسے شخص کے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھنے کا اندیشہ ہے۔ جان بوجھ کر حج میں تاخیر کرنا بہت زیادہ خطرے کی بات ہے، اور اگر علم ہی حاصل نہیں کیا ہے جیسے ہمارے یہاں کا عام رواج ہے دیگر اعمال میں، تو پھر بھی شعور بیدار ہو گیا ہے۔ نماز میں نماز کے دلائل حاصل کرنے، نماز کے فرائض اور اوقات کا علم حاصل کرنے کے لیے ہم فکر مند ہیں، لیکن
ابھی حج کے اعمال میں اور حج کی فرضیت کے بارے میں ابھی بھی جہالت میں لوگ مبتلا ہیں، ابھی بھی نہیں جانتے کہ حج فرض ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے مجھ سے۔ لہذا اپنا پورا خاکہ بنائیے، پوری مالیت کا خاکہ بنا کر مولوی صاحب سے پوچھئے کہ کیا مجھ پر حج فرض ہو گیا ہے، اگر فرض ہو گیا ہے تو پھر پہلی فرصت میں نکل۔ اسلامی مشن والوں کے لیے تو سال میں 2 مرتبہ مرکز اسلام کی حاضری ہونا چاہیے، ایک حج کے موقع پر، ایک عمرے کے موقع پر، وہاں کی بھیڑ کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے اور سب کو موقع ملے اس کے لیے۔ حکومتیں اپنے قوانین بناتی رہیں گی، وہ بناتے رہے، اس کے مطابق چلتے رہیں گے لوگ، لیکن جو بین الاقوامی مزاج رکھتے ہیں، جن کو اسلام کی، اعمال اسلام کی اور دین اسلام کے بقا اور غلبے کی فکر ہے، وہ مرکز اسلام پر پہنچے، بین الاقوامیت اپنے مشن کو ملیں گی وہاں پہنچ کر، لہذا سال میں 2 مرتبہ حاضری ہو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے نزدیک اسی لیے وہ حج افضل تھا جس میں صرف حج ہوتا ہے، عمرہ نہیں ہوتا ہے، تاکہ بے چینی رہے حاجی کو کہ میں نے حج تو کر لیا، عمرہ نہیں کر سکا، پھر سال میں 1 مرتبہ عمرے کے لیے حاضری ہو۔ ہاں وہ لوگ جن کو اسلامی مشن سے کوئی فکر نہیں ہے اور دین کے غلبے کی کوئی تیاری نہیں ہے، بس سنگاپور جانے کے بجائے مکہ مکرمہ چلے گئے، مدینہ منورہ چلے گئے، اور ٹور ہے اور گھومنا پھرنا ہے، عیش مستی ہے، ادھر ادھر جانے کے بجائے چلو دبئی گئے تھے گزشتہ سال، اب اس سال ادھر چل جاتے ہیں۔ ایسے لوگ اپنے گھر والوں کی فکر چھوڑ کر، ایسے لوگ بہنوں کے وراثت کے حصے چھوڑ کر، ایسے لوگ زمین خریدی تھی، زمین خرید لی، پیسہ نہیں ادا کیا، اور پلاٹ پر قبضہ بھی کیے ہوئے ہیں اور پیسہ بھی ادا نہیں کیا ہے، اور عمرے کے لیے روانہ ہو رہے ہیں، لوگوں کی ادھاریاں دبا کر بیٹھے ہیں، قرضے دبا کر بیٹھے ہیں، اور حج ہو رہے ہیں، عمرے ہو رہے ہیں، یہاں پڑوسی کی زمین میں حق مار رکھا ہے، بڑے بھائی ہے، بڑے بھائی نہیں تو دہی بڑے بھائی ہے، ایک بڑا ہوتا ہے، ایک دہی بڑا ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے جو صرف لوگوں کے اوپر اپنا دباؤ بنائے رکھتا ہے، بہنوں کو دبا کر رکھا ہے، باپ کی زمین پر، جائیداد پر قبضہ جما کر بیٹھا ہوا ہے، اب وہ حج کر رہے ہیں، لوگوں کے حقوق دبا کر یہ حج اور پر حج اور عمرے پر عمرے ہو رہے ہیں۔ ایسی عبادتیں منظور نہیں ہے اللہ رب العزت کے یہاں، سارے فرائض کی ادائیگی ضروری ہے، حج بھی ایسے ہی ایک فریضہ ہے، وراثت ایک مستقل فریضہ ہے جسے ادا کرنا ہے۔ قرض کا معاملہ ایسا سنگین معاملہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر اللہ کی راہ میں کسے شہید کیا گیا ہے، ایسا شخص جس کے اوپر قرض کا بوجھ ہے، اسے پھر زندگی دی جائے، پھر شہید کیا جائے، پھر زندگی دی جائے، پھر شہید کیا جائے، تب بھی کل قیامت کے دن قرض کا اس سے سوال ہونا ہے۔ شہید کی فضیلت تو یہ ہے کہ ایسا شخص، اس کے خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے وہ جنتی ہو جاتا ہے، اس کی مغفرت ہو جاتی ہے، لیکن قرض کا بوجھ ایسا بوجھ ہے کہ شہید سے بھی اس کے بارے میں سوال ہونا ہے۔ ہمارے حالات یہ ہے کہ ہم نے لوگوں کے قرض اور لوگوں کے پیسے اور حقوق دبا رکھے ہیں، اور پھر دیگر عبادتوں کے ذریعے چاہتے ہیں کہ یہ سب چیزیں معاف ہو جائے، یہ سارے مسائل حل ہو جائے۔ یاد رکھیے، یہ دھوکہ دہی، یہ فریب اور یہ بندوں کو تکلیف پہنچانا اللہ کو راضی نہیں ہونے دے گا۔ اللہ رب العزت راضی نہیں ہوتے بندوں کو تکلیف پہنچا کر، اس کے لیے ضروری ہے کہ بندوں کو تکلیف نہ پہنچائی جائے، اللہ کے بندوں کی خیر خواہی ہو، غم گساری ہو، ہمدردی کا جذبہ ہو۔ حج میں وہاں پہنچا کر بھی یہی سبق دیا جاتا ہے، وہاں پہنچا کر بھی یہی سکھایا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت ہمیں یہی درس دے رہی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے خانوادے کے قدموں پر نشانہ، قدم بقدم، شانہ بشانہ چل کر کہاں حضرت ابراہیم گئے تھے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر، ہم بھی وہاں چل رہے ہیں۔ کہاں آپ نے شیطان کو کنکری ماری تھی، ہم بھی وہاں مار رہے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہمیں کیا درس دیتی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت ہم سے کیا تقاضا کرتی ہے؟ ملت ابراہیمی کا فرد کس مزاج کا ہونا چاہیے؟ بندوں کی غم گساری اور خیر خواہی کا کیسے جذبہ ہونا چاہیے؟ اللہ کی مخلوق کے مفاد کی خاطر اگر اپنے بیٹے کی قربانی کی باری آ گئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو ذبح کرنے کا بھی ارادہ کر لیا، اور وادی منی میں پہنچ گئے اور چھری چلا دی۔ وہ تو رب تعالیٰ کی حکمت تھی کہ چھری نہیں چلی،
اللہ رب العزت ایک سبق، ایک پیغام دینا چاہتے تھے، ایک امتحان لینا چاہتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس امتحان میں پورے اترے۔ یا ہم اپنے بچے کی غلطی پر دوسروں کے بچوں کو تکلیف پہنچا دے، اپنے بچوں کے مفادات کی خاطر دوسروں کے بچوں کو تکلیف پہنچائے، غلطی ہمارے بچے کی بھی ہو تو جاہلیت اور عصبیت کا یہ حال ہے ہمارے پاس کہ ہم اپنے بچوں کی غلطی کے باوجود انہی کا ساتھ دیتے ہیں۔ قرآن کریم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ صحابہ نے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آتی ہے، ظالم کی مدد کے کیا معنی ہے؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظالم کی مدد یہ ہے کہ ظالم کو ظلم سے روک دو، ظالم کی مدد یہ ہے کہ ظالم کو ظلم سے روکے، یہ نہیں کہ عصبیت کا معاملہ ہو، اپنے خاندان کے، اپنے گھرانے، اپنے فرد کے، اپنے خاندان کے کسی فرد پر ظلم ہوا، زیادتی ہوئی تو سامنے والوں کی اینٹ سے اینٹ بجا دی ہے اور پوری جاہلیت اور عصبیت کا مظاہرہ کیا گیا۔ ایسے موقع پر انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ ہم دیکھیں غلطی کس کی ہے۔ غلطی اپنے بھائی کی ہے تو سزا کا حقدار وہ ہے، یہ نہیں کہ بھائی میرا ہے تو پھر حق پر کوئی ہو ناحق کوئی ہو، غلطی تو دوسرے ہی کی مانی جائے گی۔ بلکہ اسلام یہ چاہتا ہے، ملت ابراہیمی کا یہ تقاضا ہے کہ ہم انصاف پسند ہو اور ذاتی مفادات کے، شخصی مفادات کے مقابلے میں قومی مفادات، ملی مفادات ہماری پہلی ترجیح ہو۔ سیلفش نہ بنے، انا پرست نہ بنے، اقربا پروری کا شکار نہ ہو، بلکہ اللہ کے نبی کی پوری امت کو اپنا کنبہ جانے، اپنا گھرانہ جانے، سب کی خیر خواہی کا ویسے ہی حق ادا کرے، ویسے ہی فکر ہو جیسے اپنے گھرانے کی خیر خواہی کا فکر کرتے ہیں۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہمیں درس دیتی ہے۔ وہ 5 ایام، وہ حج کے ایام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خواب دیکھنا، اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، پھر صبح اٹھ کر یہ احساس ہونا کہ یہ خواب اللہ کی طرف سے تھا یا شیطان کی طرف سے تھا۔ انسانیت کا قتل، یہ اللہ کیسے اس کا حکم دے سکتے ہیں؟ بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم اللہ کیسے دے سکتے ہیں؟ وہ سارا دن اپنے رویے کی اصلاح کہ کہیں میں اللہ کے حکم کی قربانی تو نہیں دے رہا ہوں بیٹے کی محبت میں، یا پھر یہ شیطان کی طرف سے تو مجھے اشارہ نہیں ہو رہا ہے۔ غرض یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سارا دن یوم الترویہ اپنے رویے کے سدھارنے میں گزرا، پھر رات کو سوئے ہیں تو لیلۃ العرفہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر خواب دیکھا، اور صبح 9 ذی الحجہ کو جب آنکھ کھلی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عرفان ذات حاصل ہو گیا کہ ہاں مجھے اپنے بیٹے کے ذبح کرنے کا حکم اللہ کی طرف سے ہے، میں اپنے بیٹے کی محبت میں اللہ کے حکم کو پامال نہیں کروں گا، بلکہ اللہ کے حکم کے پورا کرنے کے لیے بیٹے کی قربانی کی نوبت آ جائے تو اس کے لیے بھی تیار۔ اور پھر تیسرے دن یوم النحر کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نکلے اپنے بیٹے کے ذبح کرنے کے لیے۔ یہ اللہ رب العزت کا حکم مقدم ہے، اولاد بعد میں ہے، خاندان بعد میں ہے، اپنی نفسانی خواہشات بعد میں ہے، اپنے تقاضے بعد میں ہے، پہلے اللہ کا حکم ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت یہ درس دیتی ہے، وہ منا اور مزدلفہ اور عرفات میں گزرنے والے دن اور رات ان رویوں کے بنانے کی، اس کے سدھارنے کی اور اصلاح کے دن ہوتے ہیں۔ جو لوگ یہاں ہوتے ہیں وہ بھی جب اپنے جانور کے گلے پر چھری چلاتے ہیں تو وہ اس جانور کے گلے پر نہیں بلکہ اپنے اندر بیٹھے ہوئے جانور کے گلے پر چھری چلا رہے ہوتے ہیں۔ وہ جانور جو انسانیت کے حقوق ادا کرنے سے روکتا ہے، اپنے حقوق ترجیح لاتا ہے، اپنی خواہشات کو پہلا نمبر دلاتا ہے، ایسا جانور جو اللہ کے حکم کے پورا کرنے میں رکاوٹ بن رہا ہے، وہ جو دل میں بیٹھا جانور ہے، اصل اس جانور کے گلے پر چھری چلتی ہے۔ اسی لیے حلال کمائی، حلال پیسے، حلال روزگار، محنت مشقت کے پیسوں سے لیا ہوا جانور جب اس کے گلے پر چھری چلائی جائے تو اپنی انا پر چھری چلائی جائے، وہاں اپنے اندر کے حیوان پر چھری چلائی جائے، یہ مقصد ہوتا ہے۔ درمیان میں ایک اعلان ضروری ہے، آپ حضرات مسجد جمیل بیگ میں تشریف لائے ہیں۔ مسجد جمیل بیگ جیسا کہ تعارف کی محتاج نہیں، یہاں آپ کی مشہور اور محبوب انجمن تعمیر ملت
خدمت قومی میں ملت اسلامیہ کے نام اور اسلام کے عظیم شان تعارف میں مصروف ہے، جس میں خدمت خلق کے بہت سارے کام شامل ہے، جس کے ذریعے یہ اسلام کا پرچار، اسلام کا تعارف اور اسلام کی صحیح شبیہ دنیا انسانیت کے سامنے، خصوصاً ہندوستان کی رہنے والی آبادی کے سامنے اسلام کا صحیح میسج پہنچاتے ہیں، جس میں گورنمنٹ ہاسپٹلس میں آئے ہوئے مجبور محتاج لوگ، جو کمانے والے بھی وہی تھے، اب مریض کے ساتھ یہاں آ گئے تو روزگار بھی بند ہے، کاروبار بھی بند ہے، ان کے 2 وقت کے کھانے کا نظم، ان کی دوائی اور علاج معالجے کے اندر بہترین مشورے اور رہنمائیاں، یہ سب یہاں سے کی جاتی ہے آپ حضرات کے تعاون کے ساتھ۔ اسی طرح شہر میں جہاں کہیں کسی کا انتقال ہو جائے، اب اس غم گسار شخص کے غم میں شریک ہونا، اس کے کاموں میں اس کا ہاتھ بٹانا، وہاں کے معاملات میں ان کا ساتھ دینا، یہاں تک کہ میت کی تدفین تک کے ساتھ رہنا، اور جو ضروری سامان مہیا کرنا چاہیے وہ سارا کا سارا یہاں سے پہنچایا جاتا ہے، سب آپ حضرات کے تعاون سے ہو رہا ہے۔ یہاں مسافر خانہ ہے، یہاں غیر شادی شدہ لڑکے لڑکیوں کے لیے نکاح کے بہترین مشورے اور بہترین بایوڈیٹا بھی ہوتے ہیں، بے روزگاروں کے لیے روزگار کے اعلانات بھی لگائے جاتے ہیں، یہ سارے کام الحمدللہ آپ حضرات کے تعاون سے یہاں ہو رہے ہیں، ان کے نمائندے آپ کے سامنے آ رہے ہیں، جاتے جاتے ان کا بھرپور تعاون کریں۔ شہر سے ایک طرف علاقے میں یہاں کی رہنے والی آبادی کے لیے مکتب کا بہترین انتظام یہاں پر ہے، پھر آپ حضرات جانتے ہیں کہ جمعہ اور عیدین کے موقع پر بھی خصوصیت کے ساتھ یہاں شہر کا بڑا رخ ہوتا ہے، شہر کے عوام کا، لہذا تعمیرات کا کام بھی چلتا رہتا ہے۔ آپ حضرات سے درخواست ہے کہ ان سارے امور میں ان کا ساتھ دیں، ان کی مدد کریں۔ میرے بائیں ہاتھ پر مسجد کے صحن میں دائیں طرف آفس ہے، وہاں جا کر حالات کا جائزہ بھی لیں اور خود بھی دامے دیرہ میں سکھانے اپنی موجودگی کے ساتھ بھی ان کا تعاون کرے۔ اللہ رب العزت ان کو کامیابی عطا فرمائے۔ شوال سے اشہر حج شروع ہو چکے، اب ذی القعدہ ذوالحجہ یہ حج کے مہینے ہیں، لہذا آپ حضرات نے اخبار میں بھی پڑھا اور واٹس ایپ پر بھی دیکھا کہ یہاں جمعہ کے آج کے تقریر کا موضوع حالات حاضرہ تھا، اور حالات حاضرہ میں حج کی ذمہ داریاں اور حج کا فریضہ اور حج کے تقاضے اور اس کی فضیلت اور نہ کرنے پر وعیدیں، یہ سب حالات حاضرہ کی ایک اہم ترین گفتگو تھی، اس لیے کہ جو لوگ اب بھی حج کمیٹی سے نمبر نہیں لگا سکے، ان کے نمبر نہیں آئے، وہ ٹور سے اب بھی جا سکتے ہیں جن پر حج فرض ہو گیا، پتہ نہیں اگلے سال رہیں گے نہیں رہیں گے، اگر سال کے درمیان ٹکٹ نکل گیا اور بغیر حج کے چلے گئے صاحب استطاعت ہونے کے باوجود، تو رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی وعید کا کہیں شکار نہ ہو جائے۔ باقی اخبار میں چل رہی اور واٹس ایپ اور فیس بک پہ چل رہی حالات حاضرہ کی سرخیاں، اگر آپ وہ سننے کے لیے آئے ہیں اور وہ سننے کے لیے یہاں بیٹھے ہیں اور مجھے بھی وہ سنانے کے لیے یہاں بٹھایا گیا ہے، تو آپ کے گوشت گزار یہ بات کرنا ضروری ہے کہ نابالغوں کے سامنے بلوغ کی باتیں کرنا منع ہے۔ ابھی حالات حاضرہ اور اس میں ملت اسلامیہ کی صورتحال اور ممالک کے درمیان جنگی واقعات اور کون حق پر ہے اور کون باطل پر ہے، یہ وہ ساری باتیں ہیں جس کے لیے ایک اسلامی شعور چاہیے، ایک دینی مزاج چاہیے، ایک ملت غیرت والی، ایک حمیت والی ملت چاہیے، ان کو وہ دینی شعور کی باتیں سنائی جاتی ہے، سکھائی جاتی ہے۔ اگر نابالغوں کے سامنے بلوغ کی باتیں کی جائیں گی تو آپ کے بڑے آ کر کان پکڑ لیں گے کہ ابھی وقت نہیں تھا یہ سب باتیں کرنے کا، بے وقت یہ باتیں آپ نے کر دی ہے، جب وقت آئے گا جب یہ خود سمجھ لیں گے ابھی باتیں کر کے کیا کرتے ہیں۔ لہذا یہی گفتگو چل رہی ہے، جہاں کہیں حق سنایا جا رہا ہے وہاں یہی سمجھایا جا رہا ہے اور یہی کہہ کر دھمکایا جا رہا ہے کہ آپ نے بے وقت یہ بات کر دی، ابھی یہ بات کرنے کا موقع نہیں تھا۔ تو مسئلہ یہی ہے کہ نابالغ کے سامنے شادی کے بعد کی باتیں کی جائیں گی تو آپ کے بڑے آ کر کان پکڑیں گے کہ کون سی عمر میں کون سی بات کی جاتی ہے، کس بات کا کون سا موقع اور محل ہوتا ہے، آپ کی سمجھ نہیں آتی، بے وقت کون سی باتیں کر دی۔ تو ایسے ہی ابھی حالت ہے، ایسی ہی صورتحال ہے، اس لیے ممبر و محراب سے یہ گفتگو، یہ باتیں، یہ سب چیزیں نہیں ہو رہی ہیں۔ آپ سوچ رہے ہیں کہ اسلام اس بارے میں کوئی رہنمائی کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے۔ اسلام کرتا ہے رہنمائی، لیکن ہماری ہندوستان کی ملت اسلامیہ کی جو صورتحال ہے
یہ میٹھی میٹھی مسلمانی کے اندر مصروف ہے، یہ جب تک غلامی میں جا کر واپس آنے کا ارادہ نہیں رکھتی۔ ابھی تو یہی حالت ہے کہ ایک بار غلامی میں جائیں گے پھر واپس آئیں گے، ایک بار پورا ہندو راشٹر آ جائے، پوری طرح سے ہم ہاتھ دھو بیٹھے اپنے حقوق سے اور اپنی آزادی سے، اس کے بعد ہم اپنے کانوں سے اپنی ماؤں کی آوازیں سنیں، اپنی مستورات کی چیخیں سنیں، اس کے بعد یہ بہرے کان کھولیں گے، اس کے بعد کچھ حق سننے کا مزاج پیدا ہوگا، اس کے بعد دوست کو اور دشمن کو پہچانیں گے اور سمجھیں گے، اس سے پہلے سننے اور سمجھنے کے لیے ہم تیار نہیں۔ ہمارے ایسے مزاج ہے، یہ جو چربی موٹی ہو گئی ہے اور جو دھول جمی ہوئی ہے دماغوں کے اوپر، جو صورتحال ہے، جو آرام طلبی کا ہم شکار ہو گئے ہیں، نتیجہ یہ ہے کہ ایسے وقت میں حق پر عمل کرنا چھوڑ دیجیے، حق کے سننے کے لیے ہم آمادہ نہیں ہے، حق کے سننے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ ایسی صورتحال ہے۔ قرآن کا، دین کا، اسلام کا ہر فرد کو، ملت کے ہر فرد کو اتنا شعور تو حاصل ہو گیا ہے کہ وہ دین کی بات کرنے والے پر آبجیکشن داخل کر سکتا ہے، اعتراض کر سکتا ہے، سوال پیش کر سکتا ہے۔ اتنا شعور سب کو حاصل ہو گیا ہے، اور یہ شعور کی انتہا کا زمانہ ہوتا ہے، شعور کے عروج کا زمانہ ہوتا ہے کہ یہ سن کر کسی کے صحیح اور غلط ہونے پر انگلی اٹھائے اور زبان سے لبکشائی کرے اور اعتراض داخل کرے، یہ عروج کا زمانہ ہوتا ہے۔ ہمیں ابتدا میں ہی عروج حاصل ہو گیا ہے، سننے کے بجائے اعتراض کرنے کا، سمجھنے کے بجائے اشکال پیش کرنے کا، اور بات کو ماننے کے بجائے انکار کرنے کا۔ یہ جو ملت اسلامیہ کا مزاج ہے، یہ مزاج ہی غلامی کے اندر ڈھکیلنے والا ہے، یہ مزاج ہی اسی انتہائی تاریکی کے اندر لے جانے والا ہے اور انحطاط کے اندر لے جانے والا ہے۔ قرآنی شعور کے بغیر، تاریخ اسلام کے مطالعے کے بغیر، یہ جھوٹی میڈیا کے دھوکے و فریب کا شکار ہو کر جو ہم لوگ اپنی رائے قائم کرتے ہیں، اپنا مزاج بناتے ہیں، یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارا میڈیا حضرت رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والا قرآن ہے، حدیث پاک ہے۔ یہ میڈیا ہمارا نہیں ہے، یہ میڈیا دجال کا میڈیا ہے۔ اس کو جساسہ کہا گیا ہے حدیث پاک میں، جو جاسوسی کر رہا ہے دجال کی، کیا دکھانا ہے کیا نہیں دکھانا ہے، کیا سنانا ہے کیا نہیں سنانا ہے، یہ کام یہ میڈیا کرتا ہے۔ جو میڈیا صحیح چیز پہنچاتا ہے وہ قرآن کریم ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور ارشادات ہے، جو قیامت کی صبح تک کی ساری تفصیلات اور قیامت کے دن کی ہولناکیوں تک اور اس کے بعد کے انجام تک سب کچھ اپنے اندر محفوظ کیے ہوئے ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم قرآن و سنت کا ذوق بنائیں، وہ مزاج بنائیں، اس کے بعد پھر دنیا کو دیکھیں اور حالات کو دیکھیں، اور پھر اپنی جگہ دیکھیں کہ ہم کہاں ہیں اور ہمارے کرنے کے کیا کام ہیں۔ رب تعالی ہم سب کو توفیق عمل بخشے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔